میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنواریں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ عز و جل ہم جو گفتگو کریں گے یہ بھی ہماری زندگی سے ایک ایسا ریلیٹڈ کام ہے جو روزانہ ہم اس کو اپنائے ہوئے ہیں، بلکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا گویا کہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے بغیر ہم اپنی زندگی کو گزارنا یہ پسند بھی نہیں کرتے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، اور اس کو اپنانا جو ہے یہ انسان کی ایک شرم و حیا سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ وہ ٹاپک کیا ہے، وہ مضمون کیا ہے، آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت کی طرف بڑھیں گے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب الحمدللہ عز و جل آج کے ایپیسوڈ کو بھی انہوں نے جوائن کیا ہے۔ حضور آج بھی آپ کو ہم مرحبا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کا آنا اور پھر ہماری رہنمائی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے یہ بھی انسان کے لیے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیارے ناظرین انسان کو اس کائنات کے اندر اس دنیا میں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں انسان کے لیے ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور آپ دنیا میں جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے طفیل اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور ان کے لیے لباس اتارا۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارا ٹاپک لباس ہی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، اور لباس کے بغیر ہماری زندگی کا گزارا مشکل ہے۔ اور اللہ کریم قرآن پاک میں لباس کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت کریمہ کا جو آخری جملہ ہے پیارے ناظرین وہ ہے لباس التقوی ذالک خیر، یعنی اپنے اندر یہ جو جملہ ہے یہ ایک وسیع تر مضمون رکھتا ہے کہ تقوی کا لباس جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بہتر لباس ہے۔ اور پھر قوموں کا جو دار و مدار ہے کہ اللہ ان کو بلندی عطا فرماتا ہے، پھر یہ کہ ان کو عظمت قوم کو جب عطا فرماتا ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کے اندر تقوی کا لباس ہونا چاہیے، اور جو قوم تقوی کا لباس اپناتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عظمت بھی عطا فرماتا ہے۔ حضور اس آیت کریمہ میں اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے یہ لباس کو نہ اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زیب و زینت کا ایک ذریعہ یہ لباس عطا فرمایا، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے اچھے سے اچھا لباس پہننا ہے، خوبصورت نظر آنا ہے، اور ان تمام لباس کے اندر ایک تقوی کے لباس کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو المختصر یہ ہے کہ لباس جو ہے نا، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی
سنت ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھی لباس عطا فرمایا اور پھر مرنے کے بعد آخرت میں جنت میں بھی انہیں لباس عطا فرمائے گا۔ تو لباس یقیناً اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں شرم و حیا بھی ہمیں عطا فرمائی، اور شرم و حیا کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنے جسم کے اعضاء کو لباس کے ذریعے سے چھپاتا ہے۔ تو اب ہم آپ کی طرف سوالات لے کر بڑھیں گے کہ سب سے پہلے تو یہاں پر جو ہے نا دو باتیں میں ایک ساتھ سوال کی صورت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ لباس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور لباس پہننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا لباس کا بھی کوئی مقصد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے۔ لباس کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ لباس وہ چیز ہے جو بدن کو چھپاتی ہے، اسے گرمی اور سردی سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہر چیز کا لباس ہوتا ہے وہ اسے ڈھانپے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ دوسری تعریف ہر چیز جسے پہنا جائے، ہر وہ چیز جسے پہنا جائے وہ لباس ہے۔ تو مفہوم یہ ہے اس کا معنی و مفہوم۔ اچھا، آپ نے کہا اس کے مقاصد کیا ہے؟ تو چار اس کے مقاصد ہیں۔ ایک ہے جسمانی، دوسرا ہے اخلاقی، تیسرا ہے قومی اور مذہبی، اور چوتھا ہے روحانی۔ جسمانی مقصد یہ ہے کہ جو میں نے بیان کیا کہ جسم کو گرمی اور سردی کی تکلیف سے بچایا جائے۔ لباس کا جسمانی مقصد یہ ہے کہ گرمی سردی کے اثرات سے جسم کو بچایا جائے۔ اخلاقی مقصد یہ ہے کہ انسان کے بدن کے جن حصوں پر دوسروں کی نظر نہیں پڑنی چاہیے وہ چھپے رہیں۔ یعنی اللہ پاک نے جسم کے جو حصے ہمیں دیے جس پہ دوسروں کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، تو اخلاقی لباس یہ ہے کہ وہ چیزیں چھپی رہے، اور انسان اس کو پسند بھی نہیں کرتا کہ یہ ظاہر رہے۔ جی ہاں۔ اچھا، قومی اور مذہبی مقصد یہ ہے کہ مذہبی پہچان باقی رہے اور مسلمان بحیثیت مسلمان معاشرے میں جانا پہچانا جائے۔ یعنی مسلمان کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا لباس ہو، جس سے وہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور روحانی مقصد یہ ہے کہ نظر ادھر ادھر بہکنے سے بچی رہے اور یکسوئی حاصل رہے، جو کامیاب زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چار لباس کے مقاصد جو بیان کیے گئے۔ ماشاءاللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، دو باتیں تو ابھی ہم نے یہاں پر سمجھی ہیں لباس کے متعلق، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے، اور لباس یہ اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ تو لباس کا معنی وہ مفہوم کیا ہے یہ بھی آپ کو جواب ملا، اور ساتھ ہی ساتھ چار مقاصد جو ہے نا یہ لباس کو پہننے کے ہوتے ہیں، یہ چار مقاصد کو بھی ہم نے جاننے کی یہ کوشش کی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، انسان کی امتیازی جو اوصاف ہیں تو ان اوصاف میں سے ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پابند لباس بنایا ہے، اور اسی وجہ سے وہ پیدائش کے دن سے ہی کسی نہ کسی لباس میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور ماں کی پیٹ سے باہر آتا ہے تو پھر اسے کسی نہ کسی کپڑے کے اندر کسی نہ کسی لباس میں ملبوس کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ پیدائش سے لے کر کے اس کی زندگی ختم ہونے تک، بلکہ قبر میں بھی جو ہے وہ ایک لباس کے ساتھ ہی جاتا ہے جسے ہم کفن کہتے ہیں۔ تو یہ انسان کی زندگی کا ایک خاصہ بھی ہے اور اس کی ضرورت کی چیز ہے۔ اب یہاں پر حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے معنی بھی بتایا ہے، مفہوم بھی بتایا ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے مقاصد بھی بتائیں، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس میں ایک مقصد جو ہے نا وہ آپ نے بتایا تھا کہ قومی جو ہے نا لباس، کہ قوم کا مذہب کا جو ہے نا وہ ایک حلیہ ہوتا ہے اور پھر اسی انداز پر لباس پہنا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کیسا تھا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد میں پہلے سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے۔ اللہ۔ اس حدیث پاک سے قومی لباس اور قومی عادات و اطوار کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس کو امیر و غریب سب یکساں طور پر پہن سکیں۔ امت مسلمہ میں قومی لباس کی اہمیت کا احساس نہیں رہا۔ ان کی پہچان آج گویا کہ برباد ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں دل و جان سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں آپ نے سوال کیا، تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
امامہ شریف استعمال فرمایا، بالخصوص عیدین میں اچھا، آپ سیاہ رنگ کا امامہ استعمال فرماتے ہیں، مگر بقول شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اکثر سفید امامہ استعمال فرماتے ہیں۔ امامے کے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد قابل توجہ ہے، امامہ مومن کے لیے وقار اور اہل عرب کے لیے عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کی حاجت ہے اس میں، ایف جی این چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امامہ مومن کے لیے وقار اور اہل عرب کے لیے عزت ہے، جب اہل عرب امامہ اتار دیں گے تو عزت بھی اتار دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یعنی قومی لباس کی بات کی جا رہی ہے، حضور علیہ السلام کے لباس کی بات کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی پہچان کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں سب سے پہلے تو سر سے ہم شروع کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس پر ٹوپی اور ٹوپی پر امامہ شریف استعمال فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مختلف روایتیں ہیں، بعض روایت میں ہے کہ آپ نے سیاہ رنگ کا امامہ بھی استعمال فرمایا، اکثر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ اکثر سفید رنگ کا امامہ استعمال فرماتے ہیں، اور بھی کلر کی روایتیں ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم اکثر سفید رنگ کا امامہ استعمال فرماتے اور سفید رنگ کے لباس کو پسند فرماتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے تمہارے لیے مسجدوں میں اور قبروں میں سفید رنگ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سفید رنگ کا لباس حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ سے ملاقات کے لیے بندہ جب نماز کے لیے جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو وہ اس سے ملاقات ہی کا ایک طریقہ ہے۔ تو مسجدوں میں جائیں تو سفید لباس، صحیح، اور قبروں میں ملاقات کے لیے تو سفید تو ہوتا ہی، کفن تو سفید ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ہے کہ سفید رنگ کا لباس پسند فرمایا۔ حضور اس میں یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفید رنگ کا جو ہے وہ استعمال فرماتے، لباس امامہ یا دیگر پسند فرماتے، اور اکثر جو ہے نا سفید ہی کو پسند فرمایا گیا۔ جی، اب سوال آپ سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس مبارک ہے، کہ جس انداز کا آپ کا کرتا ہوتا یا جو بھی آپ استعمال فرماتے، وہ بھی آپ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ لیکن یہاں میرا سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے 72 نیک اعمال کے اندر یہ ذہن ہمیں عطا فرمایا، یہ سوال عطا فرمایا کہ کیا آج آپ نے سنت کے مطابق لباس پہنا ہے کہ نہیں پہنا؟ تو سنت کے مطابق لباس یہ کیا ہے؟ جی عرض کرتا ہوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک سادہ اور تکلف یعنی بناوٹی سے پاک ہوتا تھا، بناوٹ سے پاک ہوتا ہے، یعنی سادہ سمپل جس کو ہم کہتے ہیں، سادہ لباس حضور علیہ السلام استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نفیس اور قیمتی کپڑے پہننے سے اجتناب بچا کرتے اور نہ ہی کم قیمت گھٹیا کو رد فرماتے، بلکہ جو میسر آتا آپ پہن لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نہ قیمتی کو رد فرماتے، نہ گھٹیا کو رد فرماتے، یعنی جو میسر آتا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہن لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے، صحیح، سادہ اور جو میسر آیا وہ پہن لیتے۔ ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جامہ مبارک موٹا ہوتا تھا، اچھا، آپ باریک کپڑا نہیں پہنتے تھے، موٹا کپڑا استعمال فرماتے، باریک کپڑا نہیں پہنتے۔ جی، حضور علیہ السلام جب نیا کپڑا پہنتے تو جمعہ کے دن کی تعظیم کے واسطے جمعہ کے دن پہنتے، تاکہ لوگوں کی نظروں میں فقیر معلوم نہ ہو اور اس سے دوستوں کا دل مسرور یعنی خوش ہو، اچھا، دشمنوں کا دل مغموم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے تقاضے کے مطابق لباس استعمال فرماتے تھے، جی، اور یہ ایک معجزانہ حقیقت ہے کہ ہر قسم کا لباس اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر مناسب اور موضوع معلوم ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بنتا، نظروں میں جچتا اور حسن و جمال کا پیکر بن جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو حقیقت ہے نا، عشق بھی یہی کہتا ہے کہ حضور نے جس پر ہاتھ رکھ دیا، جس کو استعمال کر لیا، جس کو پسند کر لیا، وہ چمک جاتا تھا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے جس کپڑے کو نواز دیا جی، وہ اچھا لگتا تھا۔ بالکل۔ حضور علیہ السلام اکثر آپ کا لباس امامہ شریف، چادر
موٹا تہبند یہ ہوتا تھا۔ شیخین کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونی کمبل تھا جس میں پیبند لگے تھے، آپ اسے پہنتے اور فرماتے کہ میں ایک عبد ہوں اور عباد والے کپڑے پہنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی عاجزی ہے، فرماتے ہیں میں ایک عبد ہوں اور عباد والے کپڑے پہنتا ہوں کہ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کو زیارت کے لیے حضور علیہ السلام کا کمبل اور ازار یعنی تہبند آپ باہر لائیں اور بتایا کہ یہ وہ ہے جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکالی گئی، یعنی ان کپڑوں میں آپ کی روح قبض کی گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹے لباس پہننے کی یہی بہت بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو لباس سنت سے ثابت ہے، جیسے آپ نے کہا حضور کا لباس اور سنت طریقہ، جی، تو جو لباس سنت سے ثابت ہے یا صلحاء نے جس لباس کو، صلحاء یعنی نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، جی، جس لباس کو اختیار فرمایا اس لباس کا اختیار کرنا یقیناً زیادہ مناسب اور افضل ہے۔ اچھا، اسی طرح سے کرتا اور پاجامہ کے شرعی لباس ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کرتے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے پہنا۔ جی، کرتا جو آج ہم پہنتے ہیں حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے پہنا، بلکہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب لباس تھا۔ اچھا، اور حدیث شریف میں ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کپڑوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قمیض پسند تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے سنت کے مطابق لباس۔ حضرت علامہ ابن الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے میں تکلف نہ فرماتے، جی، بلکہ جو آسانی سے میسر ہوتا اسے ہی پہن لیتے۔ ایک بار چارپائی پر آرام فرمانے کے سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کا اثر ظاہر ہو گیا۔ اچھا، یوں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سادگی کا پہلو نمایاں ہے، یعنی جو میسر آتا وہ پہن لیتے ہیں۔ صحیح، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لباس یقیناً بڑا پیارا اور صاف ستھرا بھی ہوتا تھا، اور ایسا دل نشین کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کپڑے کو نواز دیتے یعنی کہ اس کی عزت بلند ہو جاتی اور پھر وہ خوبصورت نظر آتا۔ اب حضور یہاں پر یہ ہے کہ ایک ماڈرن زمانہ ہے اور فیشنیبل دور ہے، جینس پہنا جاتا ہے، ٹی شرٹ پہنی جاتی ہے، چلیں اس کے ساتھ ساتھ تو پھر یہ کہ پھٹے ہوئے جینس بھی جو ہے نا وہ پہنے جاتے ہیں، کسی کی معاذ اللہ رانیں دکھ رہی ہیں تو گھٹنے دکھ رہے ہیں۔ تو وہ جو مقاصد آپ نے بیان کیے کہ انسان جو ہے نا اخلاقی طور پر، کہ ایک اخلاقی مقصد بھی ہے نا انسان کا لباس پہننے کا، کہ وہ اعضائے بدن کہ جس کو چھپانا ایک شرم و حیا کا تقاضا ہے، وہ اس میں جو ہے نا انسان کا ستر بھی شامل ہے کہ وہ اپنی ران، اپنے گھٹنے جو ہے نا وہ چھپائے، اور یہ ایک مرد کے اوپر واجب بھی ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنا ستر چھپائے رکھے۔ لیکن اب ایک فیشنیبل دور ہے، پھٹے ہوئے کپڑے بھی پہنے جا رہے ہیں، شارٹ بھی پہنے جا رہے ہیں، تو اب کہیں نہ کہیں جو ہے نا پھر یہ آتا ہے کہ آپ امامے کی بات کر رہے ہیں، پھر کرتے کی بات کر رہے ہیں، تو بھائی یہ تو ایک مذہبی لوگوں کا کام ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، کوئی مولوی بن گئے، حافظ بن گئے، عالم بن گئے، تو اب ہم کو تو کالج پڑھنا ہے، جاب کرنی ہے، کسی کنٹری میں جا کر سفر کرنا ہے، وہاں کمانا کرنا ہے، تو یہ سارا ہمارے ساتھ تو نہیں ہو سکتا نا۔ ایک مذہبی آدمی چلو ٹھیک ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن ہم کیسے کریں اس کو، کیسے ذہن بنانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ عز و جل کی رضا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ صحیح۔ اب جب یہ بات ہمارے پیش نظر ہوگی FGN چینل کے ناظرین، تو ہم اپنے زندگی کے ہر عمل میں اس بات کو لائیں گے کہ یہ لباس ہی کی بات لے لو تو میں ایسا لباس پہنوں جس سے میرا رب راضی ہو، صحیح، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ ایک ہوتی ہے دنیا والوں کی پسند اور ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی پسند۔ سبحان اللہ۔ تو مومن خود غور کرے
کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اللہ کو ایک ماننے والا ہوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرنے والا ہوں، اس پر ایمان لانے والا ہوں، میں ہوں مسلمان، جی میرا مذہب دین اسلام ہے، صحیح میں ہوں مسلمان۔ صحیح تو اب جب میں ہوں مسلمان، میرا مذہب اسلام ہے، تو اسلام مجھے کس لباس کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں کس طرف بلاتا ہے؟ اچھا الحمدللہ دین اسلام نے ہر معاملے میں بہترین سے بہترین معاملے میں ہماری رہنمائی کی۔ الحمدللہ تو لباس میں بھی دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم سادگی والا اور حیا والا، جب آپ نے کہا نا کہ پھٹی ہوئی جینس پہن رہے ہیں لوگ، آج ایسے کپڑے پہن رہے ہیں کہ جو دیکھا جائے تو دیکھنے میں بھی درست معلوم نہیں ہوتے، جو ایک مذہبی لوگ ہیں صحیح ہے انہیں درست نہیں لگتا۔ بالکل اب یہ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کس کی نقل کر رہے ہیں؟ کیا ہم فلمی اداکاروں کی نقل کرتے ہوئے ان کی طرح لباس پہنے؟ ہم کرکٹروں کی، دنیا داروں کی، اداکاروں کی، ایکٹرز کی، ان کی نقل سے کیا فائدہ ملنا ہے؟ تو حقیقت تو یہ کہ ان کی نقل سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح اور ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم غیر مذہب کے لوگوں کا لباس کیوں پہنے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اسلامی لباس پہنے، ماشاءاللہ اسلامی لباس، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہمارے مد نظر ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ پھٹی ہوئی جینس پہن رہے ہیں تو رانیں بھی نظر آ رہی ہے، یا اتنی ٹائٹ جینس پہننا یا ٹی شرٹ یا اس طرح کے کپڑے پہننا جس سے جسم کے وہ اعضاء جسے چھپانے کا شرعی حکم ہے وہ ظاہر ہوں، تو یہ گناہ ہے۔ صحیح، اس کی حیت ظاہر ہو حیت رہی۔ ظاہر ہو، ایسا اس کی رنگت ظاہر ہو۔ جیسے مرد کی اگر ہم بات کریں تو مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک یہ حصہ عورت ہے، صحیح ناف اس میں شامل نہیں ہے، جی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ حصہ مرد کے لیے ستر عورت کہلاتا ہے، یعنی چھپانے کی جگہ۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حصے کو اور پھر اس کے بعد جسم کے پورے تمام اعضاء کو وہ ایسے لباس سے آراستہ کرے جو دیکھنے میں ایک ادب والا، حیا والا اور اچھا معلوم ہو۔ اتنا ٹائٹ لباس اس حصے پر نہیں پہنا جا سکتا جس سے اس کی حیت اور رنگت ظاہر ہو۔ تو یہ اس کے لیے مرد کے لیے۔ عورت کا لباس کیا ہے؟ عورت کا جسم سر سے پاؤں تک یہ ستر ہے، پورا جسم عورت کا ستر ہے، چھپانے کی جگہ، سوائے چہرے یعنی چہرہ اور کلائیاں تک، ہاتھ اور ٹکنوں سے نیچے تک پاؤں کے تلوے، ان کا چھپانا نماز میں فرض نہیں، باقی حصہ اگر کھلا ہو تو نماز نہ ہوگی۔ لہٰذا اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو سر سے پاؤں تک اس کو ڈھانک کے رکھے، جی اور ایسا باریک کپڑا نہ پہنے جس سے سر کے بال یا پاؤں کی پنڈلیاں یا پیٹ اوپر سے نظر آئے۔ گھر میں اگر عورت اکیلی ہے، شوہر یا ماں باپ کے سامنے ہے تو روپٹہ اتار سکتی ہے، جی لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی اور مرد ہیں تو پھر وہاں پر ان کو سر پر روپٹہ بھی اوڑھنا چاہیے کہ عورت کے بال بھی عورت ہیں، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ جی اچھا، اس میں اب مرد کے لیے بھی اسلام نے لباس کی تلقین کی ہے، طریقہ دیا ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جن اعضاء کو چھپانے کا اللہ نے، شریعت نے، اسلام نے اسے ایک قانون دیا ہے، تو اب لباس وہ اپنایا جائے گا جو اس قانون کے مطابق ہو۔ تو اب ڈھیلا ڈھالا لباس جو ہے وہ جسم کے اعضاء ظاہر نہیں کرتا، اور چست اور ٹائٹ لباس جو ہے وہ جسم کے اعضاء کی حیت، رنگت ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ درست نہیں ہے ایسا لباس پہننا۔ اچھا، پہننا بھی لوگوں کے لیے درست نہیں ہے، اور جو ایسا لباس پہنے جس سے اس کی رانیں ظاہر ہو یا بالکل گولائی ظاہر ہو یا اس کے آگے اور پیچھے کے مقامات کی حیت ظاہر ہو، تو اس طرف نظر کرنے سے بھی علماء نے منع فرمایا۔ جی، یہاں پر آپ نے لباس کے متعلق کہ مرد کا لباس اور عورت کے لباس کے متعلق آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ میں یہاں پر ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ تمہیدی گفتگو جو ابھی ہماری ہوئی تھی اس میں یہ بھی عرض کیا گیا، ناظرین نے بھی اس بات کو سنا کہ انسان لباس پہنتا ہے تو اپنے آپ کو خوبصورت بھی جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں دوسروں کی نظروں میں بھی خوبصورت نظر آؤں۔ تو اب یہ جو ایک فیشنیبل جو چیزیں ہیں اس کو پہن کر تو آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خوبصورت نظر آ رہا ہوں، مرد یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہینڈسم نظر آ رہا ہوں،
تو کیا اسلامی لباس پہننے سے بھی وہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ بالکل اسی طرح کا ہینڈسم نظر آتا ہو اور اس کی خوبصورتی نکھر رہی ہے؟ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو بالخصوص ہمارا مذہبی طبقہ ہے، تو مذہبی طبقے کو جب اس لباس کے اندر وہ ہوتا ہے تو اس کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کہ جیسے مثال کے طور پر ایک مذہبی آدمی ہے، اس کا لباس جو ہے نا بالکل میلا کچیلا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ انداز یہ کہ بھائی جمعہ جمعہ ہی نہاتے ہیں یہ، تو یوں اس طرح جو ہے نا ان لوگوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، لباس سادہ ہو لیکن صاف ستھرا ہو. ٹھیک ہے. اکثر سفید لباس پہنے تو کیا بات ہے مدینے کی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ہے. جی. مذہبی جو ہمارا لباس ہے، کرتا پاجامہ، امامہ شریف، تو ایسا نہیں کہ اس کو پہننے والا خوبصورت نظر نہیں آتا. الحمدللہ اس میں جتنی خوبصورتی ہے، اس میں جتنی ایک مطلب یعنی کہ کیا کہتے ہیں، وقار ہے، عزت ہے، وہ جو سمجھ سکتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے. صحیح ہے. اور بے حیائی کا لباس پہن کر کوئی اپنے آپ کو ہینڈسم سمجھے اور ایسا لباس جو چست ہے اسے پہن کر کوئی سمجھے کہ اس سے میں خوبصورت نظر آ رہا ہوں، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. جی. ایسا لباس پہننے سے بندہ خوبصورت نہیں بلکہ میں جملہ یہ استعمال کروں کہ ننگا نظر آ رہا ہے. تو ننگا نظر آنے والا خوبصورت نہیں ہوتا. صحیح. حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ جو لباس استعمال کیا جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کی پسند کا لباس ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں وقار ہے. اور ایسا ہی لباس جو ہے انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. الحمدللہ آج آپ اگر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بات کریں، مذہبی جو شخص ہیں، علماء ہیں، دیندار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، آپ انہیں دیکھیں ماشاءاللہ، یہ جس طرح ہر قسم کا لباس، ہر کلر کا لباس پہن سکتے ہیں. کرتا پاجامہ ہو، اچھے سے اچھا آپ اس کو مہنگے، اب اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے، صحیح، آپ مہنگے سے مہنگا کپڑا استعمال کر سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، لیکن اسلامی لباس ہو، کپڑا اچھے سے اچھا استعمال کریں. آپ سادگی والا لباس پہنیں، آپ جو ہے وہ ایسا لباس جو دیکھنے میں جسم کے اعضاء کو بھی چھپائے، شرعی تقاضوں کو بھی پورا کرے. مہذب لوگ جو دیندار طبقہ ہے، علماء ہے، دیندار لوگ ہیں جسے لوگ پسند کرتے ہیں، ایسا لباس پہنے. تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے لباس والوں کی ہی عزت دنیا میں بھی ہے، اور ایسا ہی لباس اختیار کرنے والوں کی عزت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اصل میں کیا ہے کہ یہ ساری باتیں ایک دینی ماحول اور دینی صحبت سے ہی یہ سب سمجھ میں آ سکتا ہے. FGN چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ لباس ہو یا زندگی کا کوئی بھی کام ہو، ہم نے دنیا میں رہنا کتنا ہے، بہت مختصر تو رہنا ہے. تو کیوں نہ اس دنیا میں ایسا لباس ہم استعمال کر کے جائیں کہ آج دنیا میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی پسند کا لباس پہنیں، تو جنت میں جو ہماری پسند ہوگی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. جنت میں نعمتیں اس کے لیے. تو یہ نہیں ہے کہ مطلب ایسے انگریزی لباس یا جس کا آپ نے ذکر کیا ایسے لباس پہننے والا خوبصورت لگے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. سادہ لباس، اسلامی لباس، حیا والا لباس جسے نیک علماء صلحاء پہنتے ہیں، اسے ہی لوگ پسند کرتے ہیں، اور یہی عزت والا لباس. صحیح ہے. ویسے بڑے بڑے علماء کو ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، ان کے شہروں میں بھی یہ تشریف لاتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، تو ان کے لباس کو دیکھ کر جو ہے نا بعض اوقات FGN چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی، آپ کے دل میں بھی کبھی یہ بات پیدا ہوئی ہوگی، بولے یار مجھے بھی کم از کم ایک مرتبہ تو ایسا لباس پہننا چاہیے. ٹھیک ہے کہ وہ ان کا جبہ ہوتا ہے تو ان کا کرتا ہے تو یہ اس طرح. تو یقیناً ایسا نہیں ہے کہ صرف فیشنیبل جو لباس ہیں یا پھٹے ہوئے لباس کو جو ہے نا وہ ایک فیشن کا نام دیا گیا ہے، یا شارٹ کپڑوں کو جو ہے نا وہ فیشن کا نام دے کر کے پھر اس طرح کی چیزیں کی گئی ہیں تو اسی کے اندر انسان خوبصورت نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے بالکل بھی، بلکہ انسان کو جتنا اپنے جسم کو ڈھانکنا چاہیے، اگر وہ اس کے مطابق اپنے جسم کو ڈھکا ہوا رکھے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وہ خوبصورتی بھی نظر آئے گی. اصل میں دیکھیں یہ ہے کہ مسجد میں جب بندہ جاتا ہے نا، جمعہ کے دن دیکھ لیں آپ کہ اکثر ہمارے الحمدللہ جو اسلامی بھائی ہیں، لوگ ہیں، وہ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں. صحیح. آج جمعہ ہے، ہاں، اور کرتا پاجامہ پہننا ہے، مسجد میں جانا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، تو سوچ کیا ہوتی ہے؟ سوچ یہ ہوتی ہے کہ آج اللہ کے گھر میں جانا ہے. صحیح ہے. بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے جمعہ کے دن، تو وہ کیوں کرتا پاجامہ پہن رہا ہے؟ یہ میرے رب کو پسند ہے. صحیح. یہ اللہ اور اس کے رسول کی پسند کا لباس ہے، ادب کا لباس ہے، حیا کا لباس ہے.
تو مسجد میں جا رہا ہوں، جمعہ کا دن ہے تو میں آج یہ لباس پہنوں، جی ہے نا، کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں. تو یہ غور کریں نا کہ اللہ پاک صرف مسجد میں دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر جگہ دیکھ اللہ پاک تو ہر جگہ ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. بالکل. آپ خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، تو آپ جہاں بھی ہیں اللہ سے ڈریں اور ایسا ہی لباس پہنے کہ جو اللہ کو پسند ہے. یعنی سمجھنے کی بات ہے، ایک خوف خدا کی بات ہے. اگر ہم سمجھیں تو ہمارے لیے اس میں بہت کچھ ہے. ماشاءاللہ. ویسے امامے کی آپ نے بات کی ہے، سفید لباس کی بات کی ہے، تو کیا یہ بڑھاپے میں ہی اس لباس کو اپنایا جا سکتا ہے یا جوانی میں بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ میں بڑھاپے تک زندہ رہوں گا تو بے شک اس کے پاس اگر کوئی سرٹیفکیٹ ہو، کوئی گارنٹی ہو کہ میں بڑھاپا دیکھ سکوں گا، بڑھاپے میں زندہ رہوں گا، تب یہ لباس پہنوں گا، وہ غور کر لے. جی. حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے کی آپ بات کر رہے ہیں، کل کا بھروسہ نہیں، پل کا بھروسہ نہیں، بھروسہ نہیں. بندہ کب دنیا سے چلا جائے. تو جو جوان بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں اول تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. جوانی کی بات ہے تو کیوں نہ ہم اپنی جوانی کو ایسی بنائیں جیسی اللہ کو پسند ہے. لباس کے معاملے میں، حیا کے معاملے میں، ہمارے اعضاء جسمانی کو گناہوں سے بچانے کے معاملے میں. ایک ہوتی ہے اپنے نفس کی چاہت اور ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی مرضی. صحیح. تو کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے نفس کی خواہشات کو مار کر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر اپنی خواہشات کو قربان کر دینا. تو دنیا میں جب بندہ یہ کرے گا تو اللہ نے قیامت میں اور جنت میں اس کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا خیال گزرا. صحیح. ہم نے اللہ عز و جل پر ایمان لایا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور اس پر شہادت دی. تو ہم دیکھیں، غور کریں کہ ہم جنت اور قیامت کی جو باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ دنیا کا وقت بہت کم ہے جی. اور اصل تو آخرت ہے، جنت کی ہمیشگی والی نعمتیں ہیں. تو کیا اس کے لیے ہم دنیا میں چند دن اپنے نفس کو نہیں مار سکتے؟ نفس و شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم اس طرح جائیں دنیا میں، تو دنیا والوں کی مرضی پہ نہ جاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف بندہ آئے گا تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے. صحیح. ماشاءاللہ. اچھا، ایک بات آج ہمارے معاشرے میں اور بھی ہے، مرد جو ہے وہ آج معاذ اللہ عورتوں کے لباس اور ان کی وضاقتہ استعمال کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے اور عورتیں مردوں کے وضاقتہ اور لباس کی طرف بڑھ رہی ہے. اس میں ایک اور سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو مرد کا لباس اور عورت کا لباس، خواتین اسلام کا لباس کیسا ہو. دوسرا یہ ہے کہ پردے کے لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لباس عطا فرمایا اور مختلف قسم کے لباس لوگ پہن رہے ہوتے ہیں، لیکن بالخصوص یہاں اگر اسلامی بہنوں سے ریلیٹڈ اگر میں سوال کروں تو جب یہ کہیں ان کو سفر کرنا ہوتا ہے، باہر جانا ہوتا ہے، تو وہ برقعے کا بھی استعمال کرتی ہیں. اور برقع اس لیے استعمال کرتی ہیں کہ وہ ایک شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ پہنا ہوا لباس بھی وہ نظر نہ آئے، اس کے اوپر پھر وہ برقع پہنا جاتا ہے. لیکن اب برقعے بھی ایسے نا فیشنیبل ہو گئے ہیں کہ اس طرح کے فیشنیبل برقعے کو اور مرد جو ہے نا زنانہ لباس کی طرف، عورت جو ہے وہ مردانہ لباس کی طرف جو بڑھ رہی ہے، اس پر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، برقع اسی لیے پہنا جاتا ہے کہ غیروں کی نظر نہ پڑے. تو برقع جو ہے وہ ایسا سادہ سمپل ہونا چاہیے اور ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ جسم کی حیت کو ظاہر نہ کرے. جی. تو جو اسلامی بہنیں برقع استعمال کرتی ہیں وہ اسلامی برقع بھی ڈھیلا ڈھالا ہو. اور برقعے کا جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ برقع پہننے والی عورت جب برقع پہنے تو دیکھنے والے کو یہ اندازہ نہ ہو کہ اس برقعے میں جانے والی عورت جوان ہے یا بوڑھی. یہ اس کا مین مقصد ہے. اب آپ نے ایسا بھڑکیلا، چمکدار اور دیدہ زیب برقع پہنا ہے کہ نہ دیکھنے والوں کی نظریں بھی برقعے پر پڑ رہی ہے، تو یہ اصل میں برقعے کا جو اصل مقصد ہے اسی کو آپ نے کھو دیا. صحیح. تو برقع جو ہے وہ سادہ سمپل، حیادار، ڈھیلا ڈھالا اور سیاہ رنگ کا ہو تاکہ دیکھنے سے معلوم نہ ہو کہ جس عورت نے یہ برقع پہنا ہے یہ جوان ہے یا بڑھیا ہے. اچھا، دوسرا، مرد کو مردانہ اور عورت کو زنانہ لباس ہی استعمال کرنا چاہیے. اور جو اس کا الٹ کرے، یعنی مرد اگر عورت کا لباس، عورت اگر مرد کا لباس استعمال کرے تو حدیث پاک میں اس پر لعنت فرمائی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا لباس پہننے والے مرد پر
اور مرد کا لباس پہننے والی عورت پر لعنت فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اگر اس نے مرد بنایا ہے تو مرد بن کے رہو، کیا ضرورت ہے عورتوں کی نقل کرنے کی؟ اور اللہ نے جسے عورت بنایا ہے وہ عورت بن کر رہے، مردوں کی نقل کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا لباس پہنتے ہیں جو اسلامی لباس نہیں ہے، جو دیکھنے میں بھی اچھا معلوم نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا ایسے برے لباس کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دیدہ زیب بنا رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کا دھیان جو ہے نا وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اب اصل میں کیا ہے کہ جب بندہ ایسی چیزوں کو ہی بار بار دیکھے گا، ایسوں کو ہی بار بار دیکھتا رہے گا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرف زیادہ نظریں جاتی ہے، جس طرح کا لباس پہننے والوں کو زیادہ بندہ دیکھتا ہے، جیسے فلمی ایکٹروں کو دیکھ رہا ہے، دنیا داروں کو دیکھ رہا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو پھر اس کی مینٹالٹی بھی ویسی ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ تو لباس ہو، اخلاق ہو، عادات ہوں، اطوار ہوں، رہنا سہنا، کھانا پینا، ہر معاملے میں ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم اسلامی کانسیپٹ کو اپنائیں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے رہے کہ جن کا انداز اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، پسند کے مطابق ہو، تو وہی چیزیں آٹومیٹک ہمارے دماغ میں آئے گی۔ ماشاءاللہ۔ جب ہم با حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ایسے عزت دار لباس پہننے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، انہی کا لباس دیکھنا ہمارا رات دن کا گویا ایک مشغلہ ہوگا، تو پھر جو بندہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جس کی صحبت میں رہتا ہے، بیٹھتا ہے، ویسا ہی اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً یہ بڑی پیاری بات ہے کہ صحبت جو ہے نا وہ اثر رکھتی ہے، تو ہمیں سنتوں بھرے لباس پہننے والے لوگوں کے ساتھ اسلامی بھائیوں کو رہنا چاہیے، سنتوں بھرے لباس پہننے والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، اور اسلامی بہنیں پردہ کرنے والی اسلامی بہنوں کے ساتھ رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل صحبت یہ اثر رکھے گی اور پھر ہم اس طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے اب ہمارے ایپیسوڈ کا بالکل یہاں اینڈ ٹائم ہے، اور ایک آخری سوال کہ اس کو اگر آپ مختصراً ارشاد فرما دیں کہ بچوں کو جو ہے نا ایک اگنور کیا جاتا ہے ان معنوں میں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، لڑکی جو ہے نا تقریباً 8-10 سال کی عمر تک یا 7-8 سال کی عمر تک وہ جینس ٹی شرٹ ہی پہن رہی ہے، اور لڑکے کے ساتھ بھی کچھ تصاویر والے لباس پہنانا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ہو جاتا ہے کہ ہاں ابھی تو بچے ہیں نا، بڑے ہونے کے بعد تبدیل ہو جائیں گے یا بڑے ہونے کے بعد ان کو لے کر آئیں گے، تو بعد میں پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سالوں سے ان کو وہ عادت پڑی ہوتی ہے، بعد میں وہ مان نہیں رہے ہوتے ہیں، پھر ماں باپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا پڑے گا، بچوں کی خواہش ہے تو لا کر دینا ہی پڑے گا، تو اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے اس پر بھی رہنمائی کی ہے۔ اول تو یہ ہے کہ بچوں میں بھی یہ تمیز باقی رکھنا ضروری ہے کہ بچی کو بچے کا لباس نہیں پہنا سکتے، اور بچے کو بچی کا لباس نہیں پہنا سکتے، اگرچہ وہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تو اس میں اول تو یہ کہ پہنانے والے گنہگار ہیں۔ اگر بچہ ہے تو آپ اس کو بچے کا ہی لباس، کرتا پاجامہ ہی پہنائیے جو عام طور پہ مرد کا لباس ہے۔ بچی ہے تو جو بچیوں کے لیے معروف لباس ہے وہی ان کو پہنائے جائے۔ اب اس میں بچے کو بچی کا، بچی کو بچے کا الٹا کر دیا تو یہ پہنانے والے اول تو گنہگار ہوئے۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ بعد میں پھر وہ چاہتے ہوئے بھی تبدیل نہیں کرا سکتے، تو یہ حقیقت ہے کہ آپ بچے کی تربیت بچپن سے جن باتوں پہ کر رہے ہیں، جب وہ بڑا ہوگا، سمجھدار ہوگا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا، اب آپ چاہیں گے کہ اب یہ جوان ہو گیا تو اب اس کا لباس اسلامی لباس ہو جائے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اگر بچپن ہی سے اگر اسے وہ لباس پہنایا ہوتا تو اب بھی اس کی عادت وہی بنتی۔ تو اول تو پہنانا گناہ ہے، سیکنڈ نمبر پر اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ کرتا پاجامہ پہنائیں بچوں کو، تو ہم نے ہر عمر کی یعنی ایج کے مطابق، ہر ایج کے مطابق اس کو کن کن باتوں کی تربیت دی جائے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک باب ہے جس کا نام ہے اولاد کی تربیت۔ اس پر باقاعدہ کتابیں موجود ہے۔ ہر ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتابیں لیں، پڑھیں۔ اسلام نے بچوں کی تربیت کا جو طریقہ بیان کیا ہے نا، اس میں کھانے پینے، رہنے سہنے، بیٹھنے اٹھنے، کس محفل میں آپ جا رہے ہیں، بچوں کو کیسے لے جانا، یہ ساری چیزیں، ساتھ میں لباس بھی شامل ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ لباس بھی ہمیں اسلامی پہنانا چاہیے۔ اچھا، پھر ایک بات اور ہے کہ بچوں کو بھی اور خود اپنے لباس میں بھی جانداروں کی تصویر والے لباس، یہ بھی آج ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ جاندار کی تصویر والے لباس پہننا ناجائز ہے، پہنانا بھی ناجائز ہے بچوں کو۔
جس میں کسی شخص کی، کسی جانور کی، کسی انسان کی تصویر بنی ہو، فوٹو لگا ہو، تو جاندار کی تصویر والے لباس پہنانا یہ گناہ ہے۔ تو بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی اس تمیز کو بھی ہمیں باقی رکھنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جوابات دیے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً بچپن ہی سے اگر اولاد کی اچھی تربیت کی جائے تو وہ بڑے ہو کر کے بھی ایک معاشرے کے اچھے فرد بن سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی انڈیا کا جو پبلش ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے ایک کتاب آپ ضرور حاصل کیجئے گا جس کا نام ہے تربیت اولاد۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت سے جو ہے نا آپ کو مدنی پھول ملیں گے۔ الحمدللہ عز و جل آج لباس سے ریلیٹڈ ہم نے بہت سی باتیں کی ہیں اور کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوششیں کی ہیں، تو اپنا لباس اسلامی لباس بنائیے، سنت کے مطابق لباس ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے بڑھ کر خوبصورتی عطا فرمائی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت اس کائنات میں اور کوئی نہیں۔ لہٰذا انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ خوبصورت دکھنا چاہتا ہے، تو اس کی طرح بننے کی کوشش کریں کہ جس کو اللہ پاک نے اس کائنات کی سب سے حسین شکل و صورت عطا فرمائی اور سب سے زیادہ بڑھ کر خوبصورتی عطا فرمائی۔ اگر ان کو فالو کیا جائے، ان کے لباس کو فالو کیا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی وہ سعادتیں عطا فرمائے گا اور قبر و آخرت میں بھی ہمیں کامیابی اللہ پاک نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی بھر ہمیں سنت کے مطابق لباس اپنا کر اس کی عبادت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔